إن الحمد لله نحمده ونعبده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن
قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر نقص اور عیب کے نپاک تعریف، خوبی، وصف اور مقام، میدھت ثنا بلندی رفت اور شان ساری کائنات دے خالق یعنی بناون والے مالک، پوری کائنات دے ہک ہک ذرے تے اختیار رکھن والے مدبر، کل جہان دا نظام چلاون والے تنہا اور یکتا رب العالمین اللہ دے نال خاص اور مختص ہے، اللہ دیاں بے شمار رحمتاں، بے انتہا برکات، بے حد و حساب درود اور سلام دا نزول ہوئے میرے اور تمہارے پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام الکل ہادی السبل فخر الرسل سید ولد آدم النبی الامی نبی بشیر و نذیر داعی اللہ سراج منیر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مقدس مزکہ اور مطہر ہستی تے محترم بزرگو، عزیز ساتھیو، اسلامی سال دے مطابق اسلام دی تاریخ دا 7واں مہینہ رجب یہ تہاڈی زندگی دے وچ ساری زندگی دے وچ جاری اور ساری ہے۔ یہ مہینہ اپنے اندر کچھ اہم تاریخی شواہدات، واقعات اور معلومات کو شامل اور جامع ہے، جنہیں دا سننا، سمجھنا اور معلوم کرنا اساں تساں مسلمان دے واسطے صرف مسائل دی حد تک نہیں بلکہ تیرے سارے عقیدے دے واسطے ضروری ہے۔ یاد رکھو، دنیا دے اندر انسان دی عملی زندگی اور عمل دا انکار نہیں، لیکن اصل چھٹکارا روز آخرت او عمل کے نے پہلے عقیدے دی بنیاد تے ہو سی۔ این رجب دے مہینے دے اندر تھوڑے سارے قرب و جوار ماحول اور سارے ملک دے اندر چاند ایک ایسا رسومات انہیں کو کلمہ پڑھن والے مسلمان منیندن جنہیں دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں، انہیں رسومات دا اسلام وچ کوئی ثبوت نہیں۔ انہیں دے وچوں ایک مشہور رسم، مشہور عمل اور کم وہ 22 رجب کو کونڈے والی عید دے ناں تے مناونا ہے۔ ان دی اصل حقیقت کیا ہے اور
اندیاں لڑیاں اور شاخاں کتھاں میں رلدن، اے سمجھنا اور سننا، ان کو یاد رکھنا پکاونا، اے ہر مسلمان دے واسطے ضروری ہے۔ اہل سنت دے جتنا بھی طبقات ہیں، اہل سنت دے جتنا بھی مکاتب فکر اور طبقات ہیں، یعنی سنی صداون والے جتنا بھی اساں مسلمان ہیں، ساڈا عید دے نال اور انہیں کونڈے دے نال نہ صرف ایک ذرہ برابر تعلق ہے نہیں، بلکہ یہ اساں سنی مسلمانیں دی دشمنی دے وچ، صحابہ دشمنی دے وچ منائی ویندی۔ لیکن انتہائی افسوس دی بات یہ ہے کہ ایسا مسلمان ہی دیکھنے بالکل غافل بے خبر ہیں، اور بعض ایسے بھی سنی ان پڑھ نا واقف سیدھے سادے مسلمان ہیں جڑے رافضیت دی اہل تشیع دی عید دا حصہ بن کے انہیں دے کونڈے تے ٹکڑے وے دے کھندے ہوندے۔ آؤ یہ سمجھن تے سنن دی کوشش کرو جو یہ ٹکڑے یہ کونڈے ان دی حقیقت کیا ہے، یہ کیوں بنائے ویندن، کیوں منائے ویندن۔ تیرے سارے ملک دے وچ رہن والے اہل تشیع اور روافض جو شیعہ آدے وے، او 22 رجب کو اے عید کیوں منائے دن؟ حالانکہ سنی مسلمانے کو دھوکہ دے دن، آدن اے امام جعفر صادق دے کونڈے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی پیدائش او شوال دے وچے، انہیں دی وفات ربیع الاول دے وچے، یعنی انہیں دی پیدائش دا مہینہ بھی اور انہیں دی وفات دا مہینہ بھی الگ ہے، یہ تو رجب دا مہینہ ہے۔ لہٰذا یہ صرف انہیں دا ایک ظاہری سننے کو دھوکہ دے من کی تے ایک جھوٹ ہوں دے کہ بھئی یہ کونڈے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دین، انہیں دے نہیں ہوں دے، صرف ایک سننے نال دغا اور جھوٹ اور فریب ہے، اور انہیں کو اپنے جال پھساونا دا ایک طریقہ ہے انہیں دا۔ چلو یہ تو این واسطے نہیں پکیں دے، دی اصل حقیقت کیا ہے؟ مسار الشیعہ، شیعہ مذہب دے بہت بڑے محدث محمد بن نعمان شیخ مفید دے نام تے 413 ہجری چین دی وفات ہے۔ وہ اپنی کتاب مسار الشیعہ صفحہ نمبر 59 تے لکھ دے، ادھے جڑا 22 رجب دا نمہار ہے، ہاذا یوم مسرت للمومنین، ادھے اساں شیعہ دی خوشی دا نہیں ہے۔ کیوں؟ ادھے این نمہار امیر معاویہ شہید تھے، فوت تھے، معاویہ دی وفات ایسا شیعہ دے واسطے خوشی دا نہیں ہے۔ این خوشی دے وچ اساں کونڈے تے ٹکڑے پکیندے ہیں اور بھولے بھٹکے سنی بھی نال شامل تھے اکڑے ہوں۔ وہ تو صحابیاں کو منیندہ نہیں، اون دا امیر معاویہ نال اعلان دشمنی ہے، اظہار دشمنی ہے، عداوت ہے، لیکن اساں اپنی لا علمی دی وجہ تو ساکو آج تک مولوی دسیا بھی کوئی نہیں سی، خیرے تے ہمسائے بیٹھن، رشتہ دار ہیں، قوم وسیب تعلق کے کونڈے تے ٹکڑے دیتے نے، اللہ دا رزق کیسی بنایا ہو یا کھاون نال کیا تھی دے؟ یہ حرام جانور سارے کہیں بنائیں؟ انسان ہے یا اللہ بنائیں؟ حلال تے حرام دا اختیار انسان کو نہیں دیتا، حتیٰ کہ ساری انسانیت دے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمائے، سورۃ تحریم پڑھ کے فرمائے لیما تحرم ما احل اللہ، سیاں میرے حلال کو حرام کرن دا اختیار تے نبی کو بھی کوئی نہیں۔ یہ ٹکڑے تے کونڈے پکیں دے رافضی امیر معاویہ دی وفات دی خوشی دے وچ، انہیں دی کتاب دا حوالہ اگلی عبارت سنیں، ادھے ہاذا یوم مسرت للمومنین، اساں شیعہ تے مومنے واسطے اے خوشی دا نہیں ہے، وحزن لأہل الکفر والطغیان، ادھے جڑے سنی کافر ہیں نا، اے انہیں دے دکھ دا نمارے جو انہیں دا امام معاویہ رضی اللہ عنہ شہید تھے، وفات پا گئے، وہ تے کو کافر آ کے پکیندہ کھڑے، تو خوش تھی کہ ہمسایہ سمیت کھندہ کھڑے۔ صرف 2 حوالے رہنا تشیع دی کتابیں دے، یہ پہلا حوالہ ہے۔ دوسرا حوالہ اقبال الاعمال السید ابن طاووس، بہت بڑا شیعہ محدث ہے، ان دی کتاب اقبال الاعمال صفحہ نمبر 173 دے ہوتے ہیں۔ اس شیعہ محدث لکھ دے
یستحب صیامہ شکرا للہ علی ہلاکہ ادے 22 رجب کو جیرے نیوار معاویہ ہلاک تھے نعوذ باللہ ادے این نیوار اسا مومنے کو چاہیے کہ این نیوار اسا خوشی دے وچ روزہ رکھوں ہن سمجھ اہل سنت دا ایک فرد مخاطب ہے میرا اپنے ایمان کے نے پوچھے صحابہ دی دشمنی دے وچ انہیں دی خوشی دے نیوار عید پہ منے دیتے ٹکڑے پہ پکیں دے تو اپنی جہالت اور لا علمی دی وجہ تے عید اندر شامل دے آکھنے ہمسا گیری اسی تعلق ہے ایک وے دی عزت رکھنی پوندی ہے پتہ کی میں عزت رکھی دی اشریہ للآجری امام آجری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اشریہ دی روایت نمبر 2040 دے وچ صحیح سند دے نال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آپ دی حدیث نقل کیتی ہے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام اے میری امت دے لوگو جڑے بندے نے بدعتی دی عزت چ رکھی یہ کیوں کھندے وے ٹکڑے یہ شبراتاں براتاں عیداں بدعات انہیں وچ کیوں شامل تھی دے وے سی ہمسا گیری ہے قوم قبیلہ ہے تعلق وسیب ہے آخر ایندہ بھی دا خیال کرنے نبی سے فرمائے جائیں ایندہ خیال کر کے بدعتی دی عزت چ رکھی فقد اعان علی ہدم الاسلام ایویں سمجھے جو بدعتی اسلام دی عمارت ڈھویں دا پیا ای نال دھکا لوا گے دے سامعین محترم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دی خوشی دے وچ آخر انہیں لوگیں کو عید مناون دا کیوں سوجے عید واسطے ضروری ہے کہ تکو تعارف ہوئے امیر معاویہ ہے کون اللہ دی توفیق دے نال اگر تیری توجہ رہی تکو میں تعارف کر ویسا جو معاویہ کیسا عظیم الشان انسان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ وہ عظیم انسان ہے جرا محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا برادر نسبتی ہے جے کو تیری ساری بولی دے سالہ آدن ایدی ہمشیرہ اور بھیڑ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح دے وچے تے نبی دی بیوی مومن دی کیا ہوں دی ہے ماں ہوں دی ہے تے ماں دا بھرا کیا تھی دے اے مومن دا مامو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا شان اتنا فضائل اللہ نے ریتن اتنا دلائل لال میں ذکر کریں نا کھوکھلیاں گالی دا قائل نمی یہ سن سے شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تاریخ بغداد دے وچ اور طبقات ابن 7 جلد 7 صفحہ 261 دے ہوتے صفحہ 285 دے ہوتے امام رحمت اللہ علیہ فرمیندن معاویہ وہ عظیم انسان ہے جن 20 سال شام دی گورنری سنبھالی اور 20 سال پوری اسلامی سلطنت دا حاکم رہ گئے ادھی زمین دے ہوتے ادھی دنیا دے ہوتے اکیلے معاویہ نے حکمرانی کی تھی 40 سال مسلمانے دا بادشاہ رہ گئے 4 سال نہیں پہ آدھا 40 سال مسلمانے دا بادشاہ رہ گئے عظیم انسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ الاسلام معافی بن عمران رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تبع تابعی امام تاریخ بغداد دے وچ صحیح سند دے نال انہاں دا فرمان فرمیندن معاویہ تو صاحب ہو لوگو معاویہ دا تعارف سنو یہ محمد کریم دا دوست یار صحابی ہے وسحرہ نبی سے دا سالہ ہے وکاتبہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین کو قرآن کو حدیث کو لکھن والا ہے وَأَمِينُهُ عَلَى وَحْيِ اللَّهِ اللہ دی وحی دا امین ہے اللہ دی وحی تے پہرا دیون والا انسان ہے سامعین محترم میں تورے سامنے خطبے دے وچ قرآن مقدس 15واں سپارہ سورت نمبر 17 آیت نمبر 33 دا ایک حصہ تلاوت کیتے اندے ذرا ترجمے تے غور کرا ہے رب تعالیٰ فرمیندے ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا لوگو جڑا بندہ ظلمن شہید تھی ونجے میں اللہ دا قانون ہے میں اللہ ہوں مقتول شہید دے وارث کو بادشاہی ضرور رہنا رہنا یہ اللہ نے کہنے دے واسطے فرمائے قرآن دی آیت تفسیر میں نہیں پیا کریں دا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچے دا بیٹا امت دا سب تو عظیم مفسر آپ دا سوتر بھی ہے صحابی بھی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الموجم الکبیر للطبرانی جلد 11 صفحہ 88 حدیث نمبر 11138 صحیح سند دے نالے صحابی رسول این آیت دی تفسیر کریں دے ادھے این آیت دا معنی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ولی تے وارثہ سیدنا عثمان دا اللہ نے وعدہ کیتا قرآن جڑا بندہ ظلمن شہید تھا تے عثمان رضی اللہ عنہ کیا تھے ہن ظلمن شہید ہوئے ہن
اللہ نے فرمایا میں اودے ولی اور وارث کو سلطنت تے حکمرانی ریساں. عبداللہ بن عباس آدن یہ لگدا ایویں آیت شاید معاویہ دے بارے عثمان شہید تھن معاویہ اودے خون دا ولی اور وارثا اللہ نے معاویہ کو اسلامی بادشاہت تے حکومت عطا کی تھی. یہ معاویہ رضی اللہ عنہ دی پہلی فضیلت ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چند حدیثاں تیرے سامنے رکھدا تے کو اندازہ تھی سی عظیم انسان دے شان کتنا اونچے ہیں. اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان ہے المعجم الکبیر للطبرانی دی حدیث ہے. طبرانی رحمت اللہ علیہ نبی سی دا فرمان نقل کرن آپ نے فرمایا اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ. یہ کہانیاں گال ہی نہیں، یہ رسول سی دے فرمان ہیں. ذرا ان کو اپنے ذہن جہاں دے تے سمجھنے دی کوشش کریں. فرمایا اول ھذا الامر نبوۃ و رحمۃ. لوگوں میرے دین دا پہلا دور نبوت تے رحمت والا. دین دا پہلا دور نبوت تے رحمت والا. وہ کہندا دور ہے نبی سی دا اپنا دور ہے. فرمایا میرا دور نبوت والا تے نال رحمت والا. ثم یکون خلافتا و رحمتا. فرمایا میرے دین دا دوجا دور خلافت والا تے رحمت والا ہے. وہ ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دا دور ہے. فرمایا ثم یکون ملکا و رحمتا. میرے دین دے تریجا دور اسی او بادشاہی والا اسی. بادشاہی نا انصافی والی نہ اسی ملکن و رحمتن. فرمایا او بادشاہی اسی جے کو محمد پاک دی زبان رحمت والی بادشاہی بھی آدھی صلی اللہ علیہ وسلم. آدھرا محدثین کے نے پوچھتے ہیں رحمت والی بادشاہی دا دور کہندا ہے. شیخ الاسلام عظیم سنی امام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی جلد 4 صفحہ 478 تے لکھے. فرمایا اتفق العلماء علی ان معاویہ افضل ملوک هذه الامہ. شیخ الاسلام فرماتے ہیں سنی مسلمانوں متا تو کوئی معاویہ دے بارے غلط بات چا کرے. اسا سنی دا اہل سنت دا عقیدہ ہے معاویہ جیسا افضل بادشاہ پیغمبر دی امت چاہیے کوئی نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ دے رسول نے فرمائی دی بادشاہی کیری ہے رحمت والی بادشاہی ہے. رسول فرماویں دی بادشاہی رحمت والی ہے تے اجدا نادان امتی آکھے سی نا انصاف بادشاہ. بات رسول دی معتبر ہے یا عام امتی دی؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ دی بادشاہی کو رحمت والی بادشاہی آکھی. تریجی حدیث سن معاویہ دی فضیلت اہل سنت دی چوٹی دی کتاب صحیح البخاری کتاب الجہاد باب ما قیل فی قتال الروم حدیث نمبر 2924. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا. لوگوں میری امت دے وچ جے سب تو پہلے سمندری جہاد کیتا. لوگ تو خشکی تے لڑتے رہ گئے نا. نبی سے نے آپ کئی جہادیں حصہ کیتے کئی غزوات. فرمایا سمندر پار سارا دین پہنچاون والے لوگ سمندری جہاد کرن والے تے سارے نا اول جیش من امتی. فرمایا میری امت دا پہلا لشکر جرا سمندری بیڑے تے ون کے جہاد ون تے کرے سی فقد اوجبو انہیں اپنے ہوتے واجب کر کی دی. اللہ دے رسول کی ریشہ واجب کی تھی. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے حدیث بخاری دی اور بخاری دی شرح عظیم سنی محدث حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے جلد 6 صفحہ 103 دے ہوتے لکھے. فرمایا اے فعلوا فعلا واجبت لہم بہ الجنت. سارے نبی فرمایا نا پہلا لشکر انہیں اپنے ہوتے واجب کر کے دے. فرمایا واجبت لہم بہ الجنت. انہیں ایسی عظیم نیکی کیتی ہے سمندری جہاد کر کے ان نیکی دے بدلے رب نے انہیں تے جنت کو واجب قرار دیتے. یہ معاویہ دی فضیلت ہے. مسلم دی حدیث پہ رسیں دیئے سمندری جہاد کئی مرتبہ تھیں کئی صحابہ دے دور تھیں. سب تو پہلا جہاد کیتے اور سب تو پہلا جرا کمانڈر ہوں دا نا امیر معاویہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی سی بیٹھے فرمائیں انہوں اپنے دے جنت کو واجب کر گئے دے. چوتھی حدیث اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان الصحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 1912 ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آرام پہ کریں سوتے ہوئے آنکھ رل گئی ہے. نبی سے فرمائیں ناس من امتی اوریزو علیہ غزاتا فی سبیل اللہ یرکبون سبج هذا البحر ملوکا علی الاسرتی. نبی سے میں نندری چو اٹھن خواب پہ رہتے ہیں مسکراون لگ گئے. نال بیٹھی ہوئی صحابیہ نے عرض کی تے سیاں کیوں پہ مسکریں دے پہ کیا ڈٹھے ہوئے خواب دے وچ؟
نبی سی فرمائے میں ڈٹھے اللہ نے میں کو دکھائے میری امت دے کچھ لوگ جڑے سمندری جہاد کرے سن گال دے نال تھی میں ذرا جڑے سمندری جہاد پہ کرن دے ہو سن فرمایا اللہ نے میں کو دکھائے وہ جنت دے وچ تختے دے ایویں بیٹھے ہیں جویں بادشاہ بیٹھے ہوندے یہ معاویہ صرف جنتی نہیں جنت دا بادشاہ ہے تیرے بھونکن نال یا بکواس کرن نال تبرہ بازی کرن نال معاویہ دا کچھ نہیں بگڑدا یہ تا او عظیم انسان ہے جے کو اللہ نے شان لیتی ہے محمد پاک دی پاک زبان نے جنے عظمتاں تے شانہ لے سن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی 5ویں حدیث ہاں جیسی معاویہ دی شان اچھ حدیثاں کوئی نہیں یہ کیا ہیں جرہ میں سنے دا پیا روح زمین دا کوئی عالم میری پڑھی ہوئی کئی حدیث تے ایک راوی تے جرہ نہ کرے سی یہ او فرامین رسول پہ پڑھتا جڑے سارے دے سارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح سند دے نال ثابت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن ابی امیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سیدہ صحابی ہے حدیث جامع ترمذی حدیث نمبر 3842 اشریہ للاجوری حدیث نمبر 1912 بھی کئی کتابیں دے اندر تاریخ کبیر بخاری دے اندر السنہ دے اندر دیگر کئی کتابیں دے اندر میں جڑے الفاظ پڑھتا پہ حدیث نمبر 1912 ہے امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب اشریہ دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پہ کریں دن ذرا ایمان کنے پوچھی آج ایک عام بزرگ نیک ہوئے نا امتی ہوئے تیری سری خواہش ہوندی یار اندے کنے دعا کروں یہ لوگ مولوی نال جھڑا لئی پاؤں مولوی سے بعد دعا کر لے سارے کی دے کیوں امید ہوندی ہے جو اللہ والا ہے رب قبول کرے سی رب دا سارے نہیں کریں دے تیرا تصور پہ رسے نا تے او انسان کتنا خوش نصیب ہو سی جنے واسطے اللہ دا پاک رسول بن منگے بن آکھے پہ دعا کرنا ہو سی دیکھیں ذرا وہ انسان کون ہے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیاً و مہدیاً وحدہی وحدی بھی ولا تعذب ہو نبی سی 5 دعائیں پیا کریں دے جہنے واسطے کریں دا پہ دا نام امیر معاویہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہم اجعلہ ہادیاً اے اللہ معاویہ کو ایسا بنا جو جنت دے راہ تے ٹرن والا ہوئے نبی یاد جنت دے راہ تے ٹرن والا ہے امتی کو شرم آونی چاہیے بھی میں کیا پیاد آئیں دے بارے وَجْعَلْهُ هَادِيًا وَمَهْدِيًا فرمایا اللہ معاویہ کو ایجھا بنا جو ایک خود بھی جنت دے راہ تے ٹرن والا ہوئے این دی وجہ کنے لوگ جنت دے راہی بن ونجن کیسی شان ہے اگلی بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وَلَا تُعَذِّبْهُ اے میرا رب معاویہ کو سزا تے عذاب نہ دے جہاں بارے نبی دعا فرماوے اللہ ان کو عذاب نہ ملے کیا خیال ہے وہ سزا دا مستحق بن سکتے فرمایا وَلَا تُعَذِّبْهُ میرا مالک میں نبی تیرے کنے دعا پیا کریں نا میرے دوست یار صحابی تے بیلی کو کریں عذاب نہ دے ایسا سوچیں دے ہیں جڑے ویلے حدیث پڑھ دو نا کہیں صحابی کی تے نبی سی نے یہ دعا نہیں کی تھی اندے واسطے کیوں کی تھی اللہ نے کرائی یہ دعا اللہ کو پتا کچھ فتنہ بعد ایسے ہو سن جڑے معاویہ تے کیچڑ اچھالنے دی کوشش کرے سن اندی کردار کشی دی کوشش کرے سن بہتان تے جھوٹ بولے سن یاری فلان ظلم کیتا نعوذ باللہ فلانا انصافی کیتی فلان الجنگ کیتی فلان کیتا نبی سی پہلے 15 صدیاں پہلے راس گئن اللہ ولا تعذبہ معاویہ دیں 100 غلطیاں میں ہمیں مالک کریمہ میں نبی سفارش پہ کرنا ہے کہ سزا نہ رہی تے اللہ نے پتہ کی میں دعا قبول کی تھی سورت آل عمران آیت نمبر 155 اور 53 رب فرمے دے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ میں اللہ قسم چاہ کے پیادا میں نبی دے یاریں کو معاف کر چھوڑی تو جن کو اللہ معاف کرے تو میں پکڑوا سکتے ہیں یا کوئی تھیں طرح تھانہ چھوڑ دے پولیس چھوڑ دے تو میں کچھ کر سکتے ہیں انہوں پکڑا سکتے ہیں تو ساری کائنات دا شہنشاہ جن کو چھوڑ دے انہوں کوئی کچھ کر سکتے بھلا آؤ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضیلت دے وچ ایک بھی حدیث اور اتنا پیاری حدیث طرح ایمان تازہ ہوئے فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے وچ صحیح سند دے نال روایت نمبر غالباً 1742 امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے بیان کیتے صحابی رسول ان الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يدعون الى السحور وهو يقول هلموا الى الغداء المبارك وسمعته يقول اللهم علم معاویہ الکتاب والحساب واقع العذاب صحابی رسول فرمیندن رمضان دا مہینہ ہے بڑی پیاری حدیث ہے ذرا توجہ کریں مہینہ کہہ رہا ہے
رمضان دا مہینہ ہے، سحری دا ٹائم ہے، ٹائم برکت والا، مہینہ برکت والا، تے جڑے شہر چ کھڑے او شہر برکت والا، تے دعا اللہ دا رسول پیا کریں دے جڑا خزانہ ہے برکت ہے۔ اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرمیندے ساکو سرندے پہن حلمو الی الغداء المبارک، میرے صحابیوں کوئی نفل پہ پڑھ دے، کوئی آرام پہ کریں دے، سارے آون جو میں نبی تو کو سرندہ پیا آ کے کٹھے سحری کریں دے ہیں۔ یہ کتنا جلدی چون دے انسانوں والے ول بھی دوئیں پہ کریں دے معاویہ واسطے رضی اللہ تعالیٰ۔ ہاں جی دی فضیلت کوئی نہیں، رسول جندے واسطے دوئیں کریں دے کہ وڈی فضیلت ہے کوئی دنیا دے؟ فرمائے اللہم علم معاویۃ الکتابہ، اے اللہ میں نبی دعا کرنا معاویہ کو قرآن دا علم عطا کریں، توجہ کرا ہے، والحسابہ اللہ صرف کتاب دا علم بھی نہ ہوئے دنیا دا بھی علم عطا کریں۔ پتہ ہے کیوں نبی سے نے دعا کی دی؟ اللہ نے دعا کرائی ہے، پتہ جو 40 سال تک 60 لاکھ مربع میل اور بعض روایت دے مطابق 90 لاکھ مربع میل ادھی دنیا دے ہوتے ادھی زمین تے کلے معاویہ نے 40 سال حکمرانی کی تھی، 20 سال شام دا گورنر اور 20 سال پوری اسلامی سلطنت دا بادشاہ رہ گئے۔ تے اللہ دے نبی نے دعا کی تھی اللہ دین دا ہی علم ریوی دنیا دا ہی علم ریوی، معلوم ہو دے بادشاہی او جچدے تے پھبدے جندے کہنے دین دا بھی علم ہوئے دنیا دا بھی علم ہوئے، کورا جاہل تا شاہی دے لائق نہیں ہوتا۔ والتریجہ جملہ سنی، فرمایا اللہ لا تعذب ہو، معاویہ کو عذاب نہ دے بھی۔ یہ نبی سے بار بار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے دعائیں پہ فرمائیں تے او عظیم انسان جنے کہتے پاک رسول دی صلی اللہ علیہ وسلم پاک زبان دعائیں کرے، پاک شہر چ کھڑتے کرے، رمضان دے برکت والے مہینے چ کھڑا ہو کے کرے اور سحری دے وقت کرے۔ اللہ دی قسم اہل سنت دا سارے عقیدہ اور ایمان ہے، ایو جمع بندہ ایسے عظیم شان دا مالک ہے جے کو کہیں عذاب ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان 6ویں 7ویں حدیث الصحیح مسلم اسا سننے دے حدیث سے جڑا کتاب ہیں نا سب تو پہلی ساری چوٹی دی کتاب صحیح البخاری۔ افسوس دی بات ہے انہیں لوگوں دا نکا بال بھی چھڈو نا، پوچھو بھی 12 امام تے 14 معصوم وہی کے ساہے سنے دے، تو آکو صحابے نا یاد کوئی نہیں، کھاد دا نا یاد ہے، سپرے دا پتہ ہے، ہر چیز دنیا دی جان دیں، پتہ کوئی نہیں دین دا پتہ کوئی نہیں، پتہ کوئی نہیں اسلام دے متعلق کہیں شے دا پتہ کوئی نہیں۔ صحیح مسلم اہل سنت دی 2 نمبر دی چوٹی دی کتاب ہے۔ اسا سنی جتنا بھی گروہ ہیں سارے اتفاق ہیں بات دے ہوتے ہیں کہ این کتاب دے وچ کوئی روایت کمزور کوئی نہیں، ضعیف کوئی نہیں۔ صحیح مسلم دی پہلی جلد حدیث نمبر 2501 سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے چ رہ گئے زمانے جاہلیت چ اسلام گھنا من تو پہلے، سردار سید العربہ یہ سیدنا معاویہ دا والدہ، فتح مکہ دے ہوتے مسلمان تھی گئے، اللہ نے ہدایت دیتی، نبی سے نے وڈی عزت کی تھی، بڑا مقام دیتے، کیوں اڈے چودھری ہا سردار آ یکدم ہر سے چھوڑ کے جو ایڈے آئے نبی سے نے سینے نال لائے عزت تے مقام دیتے۔ ولی بادشاہ نے مسلمان ہون دے بعد نبوت دا اعلان قبول کرن دے بعد ایک خواہش کیتی ہے، اج اپنی این معاشرے دے وچ یا تیری ساری طبیعت دی کیا خواہش ہوندی ہے، ذرا این صحابی دی خواہش ہی دیکھی، ادھے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تورا کلمہ پڑھ کے دے ہر سے چھوڑ دیتی، میں ہن تورا غلام تے صحابی بن گیا، سیاں میری ایک ریکویسٹ ہے، درخواست عرض ہے، نبی سے فرمائے دسا یار کیا دی، ہاں سیاں ومعاویہ تجعلہ کاتبا بین یدیک، سیاں میری خواہش ہے میرا پتر معاویہ یہ تواڈا نوکر تے غلام بن کے رہے، تو سائیں دے کہنے اللہ دی وحی تے قرآن لکھوایا کرو۔ کیسی خواہش ہے، اج تیری ساری خواہش ہے پتر ڈاکٹر بن ونجے، چنگی خواہش ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے، لیکن اون دے کہنے پہلے یہ دیکھنا چاہیے جو دیکھ کے یہ پڑھن دا آندے سے اللہ دا قرآن دیکھ کے ہی پڑھ سکتے یا کوئی نہ، یہ تک نہیں سے سوچا۔ صحابی دی خواہش دے ذرا غور کر، فرمائے دے ومعاویہ تجعلہ کاتبا بین یدیک، سیاں معاویہ کو توارے کنے بلہندا پیا این واسطے نہیں جو تساں کو کاریگر ہو کم جان دو جو اپنے پیرے کھڑا تھی ویسی نہ فرمائے رب دی وحی توارے تے قرآن نازل تھیندے، میں صحابی خواہش کرے نا میرا پتر توارا غلام بن کے بیٹھا ہوئے، اللہ دی وحی نازل تھی وے میرا بیٹا لکھن والا ہوئے۔
لوگ جاہل قسم دے لوگ اعتراض کریں دن سوشل میڈیا دا دور ہے توارے وچوں نوجوان جڑے ساتھی بیٹھن جان دن مختلف قسم دے جاہل لوگ جڑے قرآن دا ایک صفحہ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے 2 آیتیں دا ترجمہ بھی نہیں جان دے وہ اعتراض بیٹھے کریں دن سی معاویہ نعوذ باللہ ایسا ہاتے ویسا جتنا بھی اہل سنت دے نوجوان بیٹھے ہوئے یا بالخصوص بزرگ بیٹھے ہوئے ایک ریکویسٹ اور درخواست پیا کرنا جدہ بھی کوئی بندہ این عظیم انسان دے بارے توارے سامنے کوئی بات کرے نا وہ کو دسا ہے جو رب دا قرآن ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 155 اور 53 دے وچ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ رب فرمائے دے جون جیری بھی گال ودا کرے اسا نبی دے سارے یاریں کو معافی دا اعلان کیتا ہوئے فرمائے دے نہیں میرے صحابی کو میرے بیٹے کو اے اللہ دے رسول اپنا کاتب بنا گھنو ہاں اسی وہ نبی سہیں دے خط شات لکھ دا قرآن تو کوئی نہ لکھ دا اعتراض کیا کیتے ہیں اچھا اے دسو نبی خط کیا لکھویں دے ہم تسا دسو ڈوڑے لکھویں دے ہوسن شعر ہوسن کو کہانیاں لکھویں دے ہم وہ رسول دا خط کم از کم حدیث آ رسول دا خط کم از کم حدیث آتے جرا نبی دے سامنے بے کیوں دی حدیث بیٹھا لکھ دا ہوئے معمولی شان ہوں دی یہ تو تیرے اعتراض دا جواب آتا کو دلیل نال بات سمجھے نا دلائل النبوہ بہکی جلد 6 صفحہ 243 صحیح سند دے نال اہل بیت دا فرد نبی سے دے چاچے دا بیٹا ہے علی سے دا سوتر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھن والے پوچھ دن سیاں معاویہ کیا لکھ دے ہیں فرمایا کانا یکتب الوحیہ اللہ دی وحی لکھ دے ہیں تو آدھی خط لکھ دے ہیں جڑا نال سامنے دیدہ بیٹھے عبداللہ بن عباس یہ بھی اہل بیت دا فرد نبی سے دے گھر دا بندہ ہے او صحابی رسول فرمائے دے کانا یکتب الوحیہ لوگو امیر معاویہ اللہ دی وحی لکھن والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ محترم سامین ایتا اللہ دے رسول دے فرامین تک سنائے میں جنہ دے وچ رسول سہینے عظیم انسان دے شانہ دسین اور رسول دے گھر والیاں کے لئے پوچھ دیں ذرا سیدہ ام المومنین تیری تے ساری تمام مومنیں دی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دیئے الطبقات امام ابو عروبہ الحرانی رحمت اللہ علیہ دی کتاب صفحہ نمبر 41 صحیح سند دنال تکو پہلے بھی آکھے میں روح زمین دا کوئی انسان سارے پڑے ہوئے کئی حوالے کو چیلنج نہیں کر سکتا اور کئی ہک راوی دے ہوتے زوف تے کمزوری تے جرہ نہیں کر سکتا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی فرمے دیئے ما زال بی ما رأیت من الناس فی الفتنہ حتی انی لا اتمنى یزید اللہ عز و جل عمری فی عمری سید عائشہ فرمے دی لوگو جڑے ویلے لوگوں دے وچ فتنے نظر آندے ہیں جھیڑے تے فساد نظر آندے ہیں معاویہ دا کردار اور کریکٹر اتنا سونا تے صاف ہے میں عائشہ دعا کریں دی امی اللہ میری عمر معاویہ کو لا دے یہ تے وہ عظیم انسان ہے تو آدھیں دی شان کوئی نہیں امی عائشہ دعا بھی کریں دی اللہ ایمان اللہ سی تائیں کریں یا کہ جو اللہ میری عمر میرے پتر کو لا دے یہ این جاؤ چیز ہی بھی زندگی اتنا پیاری ہی بھی کوئی اپنی اولاد کو دیون کے دے تیار نہیں تے امی عائشہ فرمین دی عظیم انسان دے شانہ اتنا میں دعا کریں دی امی ربا میری زندگی معاویہ کو لا دے رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان کری بات سناوتے کو السنہ ابو بکر الخلال رحمت اللہ علیہ دی کتاب حدیث نمبر 677 صحیح سند دے نال سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمین ما رأیت رجلا اخلق للملک من معاویہ صحابی رسول فرمے دے اللہ دی قسم ہے میری اکھ نے معاویہ جہاں قابل تے لائق ترین اسلامی بادشاہ کوئی نہیں ڈٹھا یہ تو وہ شانہ رکھنے والا انسان ہے یہ عبداللہ بن عباس بخاری شریف کتاب المناقب باب ذکر معاویہ کھول کے دیکھ صفحہ نمبر 531 ایک بندے نے آ کے آکھے یار معاویہ یکا ایک ویتر پڑھی رکھ دے اس صحابی رسول کو آپ جان شکایت پیا کریں دے سے کوئی 3 پڑھ دے 5 پڑھ دے 7 9 ایک بھی ثابت ہے 3 بھی ثابت ہیں وطر 5 بھی ثابت ہیں 9 بھی ثابت ہیں امیر معاویہ اکثر ایک وطر پڑھ دیاں تے ایک بندہ کچھ ہوندن نا لوگ کہیں دی شان سمجھ نہیں بھی آندی ہوندی انہیں شکایت کی تھی یا ویسے بھی دسا سکتے بندہ سیاں تسا آپ ہبر امہ ہی وے نبی سی دی امت دے سب تو بڑے عالم مفسر ہی وے انہیں کو سمجھو ساری زندگی کیا کرن دن ایک وطر پڑھ دن یہ دیکھ معاویہ تے معمولی جھی بات کیتی سی اگو صحابی دا رد عمل تے جواب چیک کری فرمایا داہو انہو فقیہن وہ تو معاویہ دی پہ گال کریں نہیں ان کو چھوڑ لیں دا والا ایسا ذکر بھی نہ کری اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دین کو سمجھن والا ہے میرے معاویہ محمد کریم دی سنت پہ عمل کریں دے تو اعتراض پہ کریں دے سامیر محترم
میری عادت ہے میں اپنے وقت کے نہیں تجاوز کرن دا قائل نہیں. عرض یہ پیا کرنا ہمیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نال اساں اہل سنت دا ایمان دا تعلق ہے. جڑے ویلے ایمان دا تعلق ہے جڑے بدبخت لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دی خوشی دے وچ 22 رجب کو عیداں ودے منیندے ہوندے انہیں جاہلیں کہ نے اعراض کیتا کرو کنارہ کشی کیتی کرو اور قطعاً کہیں مسلمان دا ایمان این شے دی اجازت نہیں دینا کہ اس صحابی دی وفات تے خوشی دے ٹکڑے بنے کڑے تو کھاون کی دے تیار تھیا وداؤں نہیں. اور ایک لطیف بات سنو میں اپنی گال ختم کراں. ایک خوشی منیندے 22 رجب کو اور سمجھدن شاید امیر معاویہ 22 رجب کو فوت تھے. طبقات ابن سعد دی 7ویں جلد 285 صفحہ دے ہوتے ہیں. ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرمیندن امیر معاویہ 15 رجب کو فوت تھا. یہ خوشی کدا منیندے کھڑن 22 کو. اللہ نے دشمن صحابہ کو ایسا نابود فرمائے اور ایسا شرمسار کی تھے انہیں کو تاریخ ہی نہیں پتہ لگی بھی وفات ہے کہ نیوار. 15 رجب جمعرات دے روز سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات ہے. اللہ کے نے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام صحابہ دے نال عقیدت اور محبت نصیب فرماوے اور زندگی بھر انہ دا دفاع کرن دی تو توفیق عطا فرماوے. جو کو سنے اللہ اپنی رضا واسطے قبول فرماوے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.